السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ رحمان پہلی بار پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا يتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن يسمعها كأن فيه خزوع فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایسے تہمات کی پہلے رکوع کی آیات اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، سراپا ہدایت اور رحمت ہے جن کو کامت دیتی ہے۔ وہ جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور یہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوپار کرتے ہیں مقصد حیات سے قابل کر دینے والی باتوں کا، ان سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بھٹکاتے رہے راہ خدا سے، اس کے نتائج بد سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کو عذاب ہے، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے اسے ہماری آیتیں تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، اور کھڑے کر دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین دوڑتی نہ رہے، ساتھ تمہارے، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور اور دارا
بس خدائے ہم زمین میں ہر دم کے حفیظ جوڑے، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اے مشرکو، اب ذرا دکھاؤ ملک کو کیا بنایا ہے اوروں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ الف لام میم، یہ آیت ہے کتاب حکیم کی۔ سراپا ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ فرمائے کہ کتاب سراپا ہدایت اور رحمت، سراپا رحمت ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کے اوامر و نواہی، اس کا مالی اور بدنی نظام عبادت، اس کے مقرر کیے ہوئے حقوق و فرائض سراپا حکم و ہدایت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت خداوندی کا مظہر بھی ہے۔ ایسا نظام جو ہدایت بھی ہو اور رحمت بھی، اس کے احکام کی بجا آوری سے تغافل ترین دانشمندی نہیں، اس کے احکام کی وجہ آوری سے غفلت کرنا جو ہے دانشمندی نہیں۔ اگرچہ اس آفتاب ہدایت انسانی زندگی کی گوشے گوشے کو منور کر رہا ہے اور اس کا ابر رحمت ہر جگہ برس رہا ہے، لیکن اس سے استفادہ، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو محسنین ہیں، اور محسنین کی تعریف آگے بیان کی جا رہی ہے کہ صاحب وہ جو صحیح سے ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے۔ تو محسنین کون ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے وضاحت ان آیات میں کر دی، ان آیات کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور یہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور کئی ایسے لوگ، یہاں تک جو ہے مخلصین کا، محسنین کا بیان تھا، اور اگلی آیت میں جو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اپنے مقصد حیات سے غفلت برت کر اسلام سے دور رہتے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بے مبارک کرتے ہیں مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کا۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بیش قیمت گرا رہا ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے، زندگی جو ایسی مہلت ہے جو صرف ایک مرتبہ ہی عطا ہوتی ہے۔ انسان جب اپنا مقررہ وقت بسر کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی اس میں ایک گھڑی کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ جب اپنا وقت ختم ہوتا ہے زندگی کا تو موت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کو بڑھانا چاہے، ساری دنیا کے خزانے بھی دے کر جو ہے اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ اس کا معین، اس کا جو پیریڈ ہے زندگی کا وہ طے ہے، تو بڑی قیمتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو نادانی میں، شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر نیک کاموں میں اپنے آپ کو سنوارنے میں، مقصد حیات حاصل کرنے کے لیے گزارنا چاہیے۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کا واضح ہوتا ہے کہ انسان زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ گرا وہاں ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے جو صرف ایک مرتبہ ہی ملتی ہے۔ انسان جب
अपना मुकर्रर वक्त बसर कर बैठता है तो वो दुनिया भर के खजाने देकर भी इसमें एक घड़ी का इजाफा नहीं कर सकता। अच्छे या बुरे जो अमाल वो करता है, इंसान जो अच्छे या बुरे अमाल करता है उनके अच्छे या बुरे नतायज ज़रूर मुरतब होते हैं और वो अपने तमाम अमाल व अफ़आल के लिए अपने खालिक व मालिक के वहाँ जवाबदेह है, इन्हें जवाब देना पड़ता है। जो कुछ भी हम करते हैं हर चीज़ का वहाँ हिसाब दिया जाएगा और हिसाब देना होगा। इसी महदूद और मुकर्ररा मुद्दत में उसने अपनी आक़िबत को भी संवारना है, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी बामकसद बावफार अत्तुल वसी आरामदेह बनाना है। मज़ीद बरा अपनी ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी सलाहियतों को बरूए कार लाकर गुलशन हस्ती के हुस्न और बहार में भी इजाफा करना, यानी डिसिप्लिन वे में इस्लाम पर चलते रहना, ताकि हमें यहाँ की दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाबी मिले और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी संवर जाए। जो दीन ज़िंदगी को इतनी अहमियत देता है उससे ये तौक़े हर्ज़ है कि वो अपने मानने वालों को अशरत और बरूल्लाह की खुली छुट्टी देगा और उन्हें बेमकसद ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त देगा नहीं। इसीलिए कुरान करीम और हदीस नबूवा में तमाम ऐसे कामों से बचने की बार बार ताकीद की गई है जो लघु और दायनी है। इस आयत तैयबा में भी इसी किस्म का ताकीदी फरमान है। चुनांचे अल्लामा आलूसी ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से लहुल हदीस की तफसीर नक़ल की है, यानी वो बात लहुल हदीस है जो तुझे अल्लाह ताला की इबादत और उसके ज़िक्र से गाफिल कर दे। रात गए तक किस्सा गोइयाँ, हंसाने वाले चुटकुले, हर तरह के खुराफात, गाना बजाना वगैरह इसमें शामिल है। लिहाजा इससे हमेशा बचते रहना चाहिए। बाज़ ज़िले सहाबा और ताबाईन मसलन इब्न मसूद और इब्न अब्बास, हसन अस्करी, सईद जमील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस की तशरीह गाना और गाने बजाने से किए क्योंकि याद इलाही से गाफिल करने का ये एक कवी सबब है। इसलिए इसकी अहमियत के पेश नज़र इसकी खुसूसियत का जिक्र किया। लिहाजा हमें चाहिए कि गफलत में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, ऐसी चीज़ों में हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जिससे जो है हम अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हों। बल्कि हर अच्छा काम करें इस ख्याल के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, हमेशा उसका शुक्र गुजारते हुए हर काम कबूल हो, तो हमारे लिए दुनिया में भी जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने नेमतों के दरवाज़ों को खोलता है और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब फरमाता है और अपना खुद नसीब फरमाता है, हुस्न मोहब्बत हमें अता फरमाता है। अल्लामा बालिकती रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर करते हुए फकराज है कि फ़क़हाए कराम ने फरमाया कि ज़ना हराम है और ये आयत इसकी हुर्मत की दलील है, क्योंकि ज़ना लहुल हज़्ज़
حدیث ہے اور حدیث حرام، اس کی حکمت اس آیت اور قابل حدیث سے ثابت ہے، اس لیے غنا حرام۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے اپنے سماع کے جواز کے لیے چند شرطیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، سننے والے کا دل ذکر الہی سے مطمئن ہو، اس کی یاد میں مستغرق ہو، کسی غیر کی طرف انتباہ نہ ہو، گانے والا اہل شہوت نہ ہو، یعنی عورت یا نوخیز لڑکا نہ ہو۔ تیسرا، محفل سماع امیار سے خالی ہو، نماز اور دیگر عبادات کے ادائیگی کا وقت بھی نہ ہو۔ جبھی شرائط پائی جائے تو سماع جائز ہے، بلکہ مستحب، کیونکہ سماع کی یہ تاثیر ہے کہ دل میں محبت کا جو جذبہ خفیہ اور پنہا ہوتا ہے، پختہ اور پنہا ہوتا ہے، سماع اس کی محبت کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں عورتوں کا عشق سمایا ہوتا ہے ان کے لیے سماع حرام ہے، کیونکہ وہ نفس کو برائی پر اٹھاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیمازن ہوتی ہے، سماع ان کے ذوق و شوق میں اضافہ کا موجب ہوتا ہے، اس لیے سماع مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار گیتوں کو پسند کرتے ہیں، اچھا ہوتا اگر دلہن کے ساتھ تم بھیجتے ہیں جو ایک گیت گاتے ہیں۔ ہم آئی ہیں تمہارے پاس، عید ہے، سلام ہو ہم پر، سلام ہو۔ عید کا دن تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ دو بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی، اچانک صدیق اکبر تشریف لائے اور نے ڈانٹنا شروع کیا۔ حضور نے رخ انور سے پردہ ہٹایا اور فرمایا، اے ابوبکر انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس دن جو آپ کی آمد میں، آپ کے استقبال میں انصار کی عورتیں، بچیاں، بچے یہ گا رہے تھے، طلع البدر، طلع البدر علینا کی جو اشعار ہے یہ گا کر آپ کا استقبال فرما رہے تھے۔ خدا کی چوٹی پر 24 چاند نے ہم پر، اس کا جو مفہوم ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، خدا کی چوٹی پر 24 چاند نے ہم پر طلوع کیا ہے، جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا باقی رہا اس وقت تک اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اے ہمیں نبی بن کر تصدیق لانے والے، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی تعمیل کی جائے گی۔ یعنی نہ سے یہ بات واضح ہوگی کہ صرف وہ گناہ حرام ہے، حرام ہے جو فسق و فجور کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اور جو گناہ ایسا نہیں وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے یہ امر ثابت نہیں کہ انہوں نے گناہ کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر سنا۔ قرآن اس سے جو ہے اس سماع میں خاص طور پہ شیشہ سلسلے کے بزرگان جو ہے سماع کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے سلاسل میں سماع نہیں ہے۔ حضرات نقشبندیہ وغیرہ کے یہاں جو ہے سماع نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیوپار کرتے ہیں مقصد حیات سے نظر کر دینے والی باتوں کا، تاکہ بھٹکاتے رہیں رائے خدا سے، اس کے متعلق بس سے بے خبر ہو کر اور اس کا نظر پڑھتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسواپن عذاب ہے، اور ان کی اور ایک خاص خصوصیت کیا ہے ایسے لوگوں کی،
اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے اسے ہماری آیتیں تو منہ پھیر دیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے جو اس کتاب، یہ کتاب جو ہے وہ سراپا رحمت ہے اور ہدایت ہے لڑکوں کی جو صحیح سے ادا کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے یہی لوگ دو جہاں میں کام آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کا ذکر آیا جو اپنے آپ کو لہو لعاب میں مبتلا کرتے ہیں، کھانے وجانے میں مبتلا کرتے ہیں اور ایسے مصارف میں مصروف ہو جاتے ہیں جو اللہ کی یاد سے قابل کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ جو ہے تکبر سے اپنا منہ پھیر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کو سنا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب۔ پھر یہ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا ایمان والوں کا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والا باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے اور وہی سب پر غالب آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو ایسے ستونوں کو بتایا کہ دیکھ اور کھڑے کر دیے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین ڈوبتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، بس اگائے ہم نے زمین میں ہر قوم کے حدیث جوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں تاکہ بندہ جو ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن کر رہیں اور اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیتے ہوئے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں مقصد حیات، ہمارا جو مقصد حیات ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ تو کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بھی کہہ دیجیے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں تاکہ میں ان سے محبت کروں۔ پھر یہ انعامات کا دور تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد پھر اس آخری آیت میں سعودی آخری آیت میں پھر جھنجھوڑ رہا ہے مشرکین کو، اے لوگوں سمجھو بات کو اور اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ ہمارا کہ یہ تو ہے اللہ کی تکلیف، جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نامات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تکلیف ہے۔ اے مشرکو اب تو بتاؤ اس کو کیا بنایا ہے اوروں نے اس کے سوا؟ کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ کیا یہ بت ہوگا جو کچھ بھی جس کی تم پوجا کرتے ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر جو تم عبادت کرتے ہو اس کی، کیا انہوں نے اس چیزوں کو بنایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ خود محتاج ہے، خود کیا بنایا ہے؟ تو لہٰذا پھر ایک مرتبہ جھنجھوڑ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو تمہاری غلط سوچ ہے اس کو بدلو، بدل کر میرے حبیب کے غلام ہو جاؤ تاکہ میری محبت میں حاصل ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں مقصد حیات
حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس میں جانے سے، جس میں شامل ہونے سے ہمیں اللہ سے دوری ہوتی ہو۔ تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اثر ہے۔ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا ہو دماغ جو کچھ بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہوتا ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں بناتے، کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب میں ہم کو مل رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہے خوشگوار ماحول رکھنا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ ہر ایک بچے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ضد، حسد وغیرہ جو ہے یہ چیزوں سے دور رہ کر گھروں میں سکھ و شانتی کے ساتھ یا آپسی محبت کے ساتھ اگر کسی سے کچھ ناراضگی ہو، اس طرح انسان ہے اگر کچھ ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا، اگر معاف کرے تو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کو خود بھی جو ہے معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو اوصاف ہیں یہ ہم کو اپنانا ہے، یہ ہماری زندگی میں شامل کرنا ہے اس چیز کو۔ ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، گھروں کے اندر سب بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اگر کچھ چیز ہو جائے، ہم چیز ہو جائے تو اسے معاف کر دینا ہے، ایک دوسرے کو ایسا تعلق نہیں کرنا۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو ایک آدمی دوسرے جو ہے اس کو صاف صفائی کرنے کے دل جانا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ ایمان والے، وہ انعام کے مستحق، اور جو توڑتے ہیں رشتوں کو، جو توڑتے ہیں وہ شیطان کے مقابلے کرتے ہیں، حسد کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دے رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے تو اس کی دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا۔ حسد، غصہ، یعنی غرور، تکبر۔ غرور اور تکبر کیا ہے؟ یہ شیطان اسی وجہ سے مارا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ فرمایا، اس کو آدم کو۔ اس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ کیا کرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ تو غرور اور تکبر جو ہے انسان کے اندر نہیں آیا، صرف یہ اللہ کو زیور دیتا ہے۔ شیطان نے غرور تکبر کیا، اس نے راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا، دوزخ سے نکال دیا گیا۔ تو وہی دشمنی جو ہے ہمارے ساتھ نکالنے کے لیے تو ہمارے ساتھ مل کر خوشنما غلط کاموں کو بھی اچھا بنا کر ہمارے ساتھ سنوار کر کے جو پیش کر کے ہمارے کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ اور دوسرے جگہ جو ہے آدم علیہ السلام کو جب خطا سرزد ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہوگی، ہم سے خطا ہوگی۔ اللهم ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سے خطا ہوگی۔ عاجزی کیا ہے؟ انکساری عطا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے معاف کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اللہ کے شکر گزار بن کر رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ضرور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں ہمارے لیے بتائے ہیں اس پر ہم کو جو ہے عمل کرنا اور ہر اس محفل سے بچنے کی کوشش کرنا جو ہمیں
याद इलाही से दूर करती हो। मैं फिर से रुकने की कोशिश करना, जो हमें याद इलाही से दूर करती हो। लिहाजा हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ करना, घरों के अंदर पाक साफ रखना। पाक साफ रखने से जो है फरिश्तों का नज़ुल होता है, ताकि होते हैं। अब तहूर नफ्स ईमान है, इस बात है, यानी पाक की आधा ईमान है। पाकी से मरा सिर्फ अपने आप को पाक नहीं करना, बल्कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ उठ रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं, वो घर भी साफ सुथरा रखना हमेशा। घरों के अंदर साफ सफाई के साथ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तो अल्लाह के फरिश्ते वहाँ नाजिल होते हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होते हैं। हम पे जो नौसतें हैं वो दूर हो जाते हैं। जब फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे, दो चीज़ें हैं, एक रहमत, एक सहमत, दोनों जिद है, एक है कि दूसरा जन्नत जाना। इसी वजह से जो है अक्सर जो है जब फलस्तान वाला पर जाते हैं तो ये फूल होकर क्या करते हैं, खाते हैं। क्यों? ये फूल की वजह से अल्लाह की रहमत वहाँ नाज़िल हो, और अल्लाह की रहमत अगर आई तो वहाँ से अगर कुछ भी अज़ाब या कुछ भी है तो जो वहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों से तो इसलिए हमारे घरों में भी अब पाक साफ सफाई के साथ रहेंगे तो क्या होगा, अल्लाह के फरिश्ते वहाँ नाज़िल होंगे, करम वहाँ रहेंगे। जब वो रहेगा, फरिश्ते आएंगे तो शहर वाले शैतान वहाँ से दूर हो जाएगा, तो हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, हमारे हर चीज़ में संवार आ जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें हमेशा अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे अंदर लगा करो, हर उस चीज़ से हमें बचाए जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, और हमारे घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमाए। तो आपको दवा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई वेरिफिकेशन वगैरह। कुछ भी लोड है तो ठीक है।